بسم اللہ. اور اس کو بھی سب تعریف دی ہے نا اس میں تفسیر المیزان میں یہ لکھا ہے کیا چیز ضرنی کی علت قرار دی یعنی بھلے کیا تھا کہ یہاں سے رخ سورہ کو موڑ رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر المعین. سلسلہ کلام سورہ مبارکہ مزمل میں جاری تھا. آیت نمبر 12 اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا. عرض کیا تھا کہ پچھلی آیت کہا کہ جب آپ اپنی ذمہ داری انجام دے دیتے ہیں تو کچھ کام ایسے ہیں جس کو خالق کائنات نے کہا ہم پہ چھوڑ دیں، ہم خود انجام دیں گے. اور ان کاموں کو انجام دینے کے لیے سب سے پہلے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، یہ صاحبان نعمت و نعمت روڑے اٹکائیں گے دین کے راستے میں، تو جو روڑے اٹکا رہے ہیں ان کو ہوشدار دینے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے یہ آیات کا سلسلہ جاری ہے کہ ٹھیک ہے جو تم کر رہے ہو دیکھ لو کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کر رہے ہو. اس سے پہلے کہ آیت کا ترجمہ کروں ایک مقدمہ ذہن میں رکھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت ان کا آپس میں ارتباط کیا ہے. دنیا اور آخرت ان کا آپس میں ارتباط کیسا ہے کہ آیا یوں ہے کہ یہاں پہ ہم عمل انجام دیتے ہیں اور مرنے کے بعد ہمیں کچھ جزا کے طور پہ یا سزا کے طور پہ ملتا ہے. اگر یوں ہو تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا الگ ہے، آخرت الگ ہے. کیونکہ عموماً جو تصور پایا جاتا ہے عرف عام میں وہ یہی ہے کہ یہاں نمازیں پڑھو وہاں پہ حوریں ملیں گی، یہاں پہ روزہ رکھو وہاں پہ باغات ملیں گے، یہاں پہ صدقہ دو وہاں پہ درجات ملیں گے، اور یہ ہوگا. مثلا جیسے ہوتا ہے دنیا میں انسان کسی مدرسے میں آ کے تعلیم حاصل کرتا ہے اور اچھے نمبروں میں پاس ہو جاتا ہے تو انعام کیا دیا جاتا ہے؟ پیسہ دے دیا، کوئی سند دے دی، کوئی کپڑے لے دیے، کیا ہو گیا. تو تعلیم اور کپڑے کا آپس میں کیا ربط ہے؟ کوئی ربط نہیں ہے. یا تعلیم اور پیسے کا آپس میں کیا ربط ہے؟ کوئی ربط نہیں ہے. یہاں پہ کچھ انجام دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں دوسرا بڑھ کر کوئی اور چیز دے دیتا ہے. عامیانہ تصور ہمارا آخرت اور بہشت کے بارے میں یوں ہے، جبکہ قرآنی نگاہ میں تصور یوں نہیں ہے، بلکہ دنیا اور آخرت کا آپس میں ارتباط ظاہر اور باطن کا ہے. یعنی ایک اعتبار سے دیکھیں تو یہی دنیا آپ کے لیے ظاہر ہے، سامنے ہے، اور اسی دنیا کا ایک اور رخ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. وہ جو باطن ہے وہی آخرت ہے. پس دنیا اور آخرت شیء واحد ہیں. ایک جہت سے دیکھیں تو آپ کو دنیا نظر آتی ہے، اسی کے باطن کو اور دوسرے کو دیکھیں تو آخرت ہے. مثال عرض کروں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کبھی جو نوٹ استعمال ہوتے ہیں، نوٹ ایک ہی ہوتا ہے. ایک طرف سے دیکھیں تو کچھ تصویریں ہوتی ہیں، دوسرے رخ سے دیکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی عدد لکھے ہوتے ہیں. تو یہ عدد اور تصویر دونوں مل کر ایک ہی چیز ہے، لیکن ایک طرف عدد ہے اور ایک طرف تصویر ہے. وہ یہ اعداد ہیں. دنیا 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت، 1 مہینہ، جہاد، صدقہ، اتنا پیسہ دے دو، یہ کیا ہے؟ دنیا ہے. اسی کو اگر دوسرے رخ سے دیکھیں جو باطن ہے، جو نظر نہیں آ رہا، وہی تصویریں ہیں. یعنی یہی آپ کی تعداد رکعات تصویروں میں بدل رہی ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہی. یہی ہے جو آپ کا عمل ہے، یہی آپ کی جزا بن رہا ہے، اور یہی عمل آپ کی سزا بن رہی ہے. یعنی الگ سے نہیں ہے. یعنی کارخانہ ہم نے خود لگایا ہوا ہے، ہم خود بنا رہے ہیں. دوسری مثال عرض کروں تاکہ مطلب اور ذہن میں آ جائے. حدیث معصوم ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تھوڑا سا اسی کے اوپر غور کریں، پتہ چل جائے گا. یہ جو گندم کا دانہ ہے، جب آپ اس کو زمین کے دل کے اندر رکھ دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ کا عمل. اور یہی عمل جب پروان چڑھتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ آمادہ ہو جاتا ہے نا. یہ
کون سی چیز پھل بنی ہے، کون سی چیز پودا بنی ہے، کون سی چیز خوشہ بنی ہے؟ وہی چیز وہی دانہ. ہمیں دانہ نظر آتا تھا لیکن اس دانے کے اندر یہ خوشہ پودا ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا. پھر جو ماہر تھا، جو ربوبیت کی منزل پہ تھا، اس نے کیا کہا کہ یہی دانہ جو آپ کو ظاہراً دانہ نظر آتا ہے، اس کا باطن خوشہ بھی ہے، پودا بھی ہے، اور نہ جانے اس کے اوپر کتنے اور دانے لگ سکتے ہیں. وہ اسی دانے کا باطن تھا، لیکن اس ظاہر کو کھولنے کے لیے کچھ عمل انجام آپ نے دیا، جس کے نتیجے میں وہی ظاہر باطن جب اس کا ظاہر ہوا تو ایک الگ سی دنیا بن گئی. عامیانہ تصور دنیا اور آخرت کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں پہ یہ کرتے رہیں گے، وہاں پہ خدا اٹھا کے یہ دے دے گا، چلو جاؤ بھائی خوش رہو تم بھی. لیکن نہ، قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، جو کچھ دنیا میں موجود ہے یہی آپ کی آخرت ہے، اور یہی جو ظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس ظاہر کے پس منظر میں کچھ ایسی چیز ہے جو باطن پروان چڑھ رہا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ وہ دکھائی دے گا. لہٰذا خالق کائنات کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، اس چیز سے آپ غافل تھے. یعنی یہی چیز جو اب مرنے کے بعد آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ابھی آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، اپنی شکل آپ کو جو نظر آ رہی ہے، اس سے آپ غافل تھے. تو ہم نے کیا کیا؟ وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، ہم نے پردہ ہٹا دیا. خب ہمارا کام کیا تھا؟ صرف پردہ ہٹانا تھا بس. اس کے علاوہ جو کچھ بھی وہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ سب آپ کے اپنے ہاتھوں کی کارستانیاں ہیں جو آپ کو مجسم شکل میں نظر آ رہی ہیں. پس دنیا اور آخرت یوں نہیں ہے کہ یہاں پہ اگر کسی کو تھپڑ مار دیا تو وہاں پہ ملائکہ خدا نے مقرر کیے ہیں، جیسے جائیں گے وہ منہ توڑ دیں گے. نہ، ایسا نہیں ہے. یہی تھپڑ جو دوسرے کو مار رہے ہیں، اس کا باطن یہ ہے کہ اپنے آپ کو لگ رہا ہے، لیکن نظر نہیں آ رہا ہے. نظر کب آئے گا؟ جب یہ پردہ مادی ہٹ جائے گا، پھر نظر آئے گا. اسی لیے مناسبت سے انشاءاللہ آئے گا، لیکن ابھی تھوڑا سا اشارہ کر دوں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بعد میں، کہ جو قرآن نے تصور پیش کیا ہے انسان کے اجر کا اور سزا کا یا دنیا اور آخرت کا، وہ یہ ہے بڑی حاصل کے ساتھ. بہت سی آیات ہیں، انشاءاللہ جب فرصت آئے گی تو وہاں پہ پوری آیات کو انشاءاللہ مبرہن کریں گے. انما تجزون بما کنتم تعملون یا ما کنتم تعملون، دو تعبیریں ہیں. کبھی کہا کہ آپ کی جزا کیا ہے؟ وہ جو تم کرتے ہو. انما تجزون ما کنتم تعملون، جو تم نے عمل انجام دیا تھا وہی عمل تمہاری کیا ہے؟ جزا ہے. یعنی عمل اور جزا شیئن واحد. ایک جہت سے دیکھو تو یہ آپ کا عمل ہے، دوسرے اعتبار سے دیکھو یہی عمل تمہارے لیے جزا، اور حصر کے ساتھ یعنی یہی تمہارا عمل تمہارے لیے جزا ہے. پھر مثلا دیکھیں، ایک شخص ہے جس کو روکا جاتا ہے اور عقل کی اس منزل پہ نہیں ہوتا کہ صحیح معنوں میں سمجھ سکے، اس کو منع کرتے ہیں بھائی یہ آگ ہے، آگ جلاتی ہے، آگ کے قریب نہیں جاؤ، اور وہ کسی کی سنتا نہیں ہے، اور اپنی اس حماقت کے نتیجے میں اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دیتا ہے. خوب، اس نے جو ہاتھ آگ میں ڈالا ہے اس کے بعد اس کو کہو کہ جس کو 80 کوڑے مار دو. خوب، اگر کسی عقل مند کے پاس لے کے جائیں اور کہیں بھائی اس کو سزا دیں تو کیا کہے گا وہ؟ کہ چھوڑ دو. یعنی عقل مند کیا کہتا ہے کہ چھوڑ دو اس کو. کیوں؟ کہ جو اس کا عمل تھا وہی اس کی سزا بن گئی ہے، بس ہم الگ سے کچھ بھی نہیں کریں گے. یہی اس کا ہاتھ ڈالنا آگ میں یہ عمل ہے، اور آگ سے جلنا اس کی سزا ہے، اور وہی ہے، یعنی وہی عمل اس کی جزا و سزا بنا ہوا ہے. آخرت یوں ہے، جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہی آپ کی جزا بھی ہے، یہی آپ کی سزا بھی ہے. وہ خالق کی کائنات کیا کرے گا؟ وہ خالق کی کائنات فقط پردہ ہٹا دے گا. آپ نے دیکھا ہوگا آپریشن تھیٹر میں آدمی کو بے ہوش کرتے ہیں، بے ہوش کرنے کے بعد اس کے جسم کو کاٹ دیتے ہیں. کاٹنے کے بعد جب آپریشن تھیٹر سے باہر آتا ہے، اور جب تک بے ہوشی میں ہوتا ہے اس کو پتہ، لیکن جیسے ہی ہوش آتی ہے تو اب اس کی
چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. خوب اب یہ چیخیں جو نکال رہا ہے ابھی اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے یا نہ پہلے کچھ کر کے آیا ہے؟ وہ پہلے ہو چکا ہے. لیکن چونکہ اس کی حس مار دی گئی تھی اس لیے اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ جب حس پلٹ کر آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ. یہ انسان بے ہوش ہے. الناس و نیام اذا مات انتبہوا، جب مریں گے تو ہوش میں آ جائیں گے. ابھی بے ہوشی کے عالم میں سب کچھ کر رہے ہیں. پس دنیا اور آخرت کا تصور یہ ہے کہ یوں نہیں ہے کہ معاذ اللہ خالق کائنات عقدے ہی ہے. عقدہ ہوتا ہے نا، بس کینہ توز ہو جاتا ہے آدمی، اور کینہ توزی جب انسان کے اندر آ جاتی تو پھر وہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے. کسی نے کوئی تھپڑ مارا، کینہ رکھ لیا، پھر جب فرصت ہوئی تو پھر اس سے بڑھ کے بدلہ لینا. خوب معاذ اللہ خدا ایسا نہیں ہے کینہ توز ہو کہ اس نے فلاں موقع پہ جھوٹ بولا تو دیکھ لیں گے آنے دو اس کو. ایسا نہیں ہے. یہی جو جھوٹ بولا ہے یہ آپ کا عمل ہے، اور اسی کے ایک باطن ہے جس سے ہم ابھی آگاہ نہیں ہیں. وہ جب سامنے آئے گا وہ سارا کچھ آپ کا اپنا ہی ہے. خالق کی کائنات فقط پردے ہٹا دے گا، اور پردے ہٹانے کا مطلب کیا ہے؟ اسرائیل کو بھیجے گا، ہمیں یہاں سے لے کے چلا جائے گا. بس یہی کام کرنا ہے اس کو. اور جب تک ارتباط ہماری روح کا ہمارے بدن سے ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. جیسے یہ ارتباط بدن سے الگ ہوگا پھر پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیا کیا تھا. بس آخرت میں جو کچھ سامنے آئے گا وہ کیا ہے؟ یہی ہمارے اعمال کا باطن ہے جو ہمیں دنیا میں نظر نہیں آتا. اس مقدمے کے بعد اب خالق کائنات کیا فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا تھا اس معاشرے کی اصلاح کے لیے اور اس معاشرے کو کمال انسانی تک پہنچانے کے لیے. وہ پیغمبر اسلام نے پوری زندگی اسی میں گزار دی کہ یہ بشریت حیوانیت سے باہر آ کر مقام انسانیت پہ چل پڑے. کچھ لوگوں نے پیغمبر اسلام کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں. یہ رکاوٹیں کیا تھیں؟ انہی کو کہا جاتا ہے نیکل. نیکل کا معنی ہوتا ہے وہ زنجیر یا وہ لگام جو حیوان کو ڈالی جاتی ہے. لگام ڈال دیں تو حیوان کیا ہوتا ہے؟ رک جاتا ہے، آزادی اس کی سلب ہو جاتی ہے. یا حیوانوں کو زنجیر سے اگر آپ جکڑ دیں تو حرکت کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں. اس کی جمع کیا ہے؟ انکال. کلمہ نقل اگر نون کے زبر کے ساتھ ہو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو قید کر لینا، کسی چیز کو روک لینا. البتہ لازم المعنی ہے، یعنی ملتے جلتے ہیں. انکال، اب بعضوں نے ترجمہ کیا کہ انکال کیا ہے؟ زنجیریں، غل و زنجیر، کہ قیامت کے دن ان کو ڈالے جائیں گے غل و زنجیر اور اس کے بعد یہ جکڑ دیے جائیں گے عذاب میں. خوب سوال، وہاں پہ زنجیر آمادہ رکھیں کہ جب یہ جائے گا تو ملائکہ اٹھائیں گے اور اس کو جکڑیں گے اور پھر یوں نہیں ہے کہ یہی جو تم نے اسلام کی پیش رفت کے لیے رکاوٹ ڈالی تھی یہی رکاوٹ زنجیر ہے جو نظر نہیں آ رہا تھا تمہیں. پردے ہٹیں گے پھر نظر آئے گا کہ تم نے کلمہ حقیقت کو روکنے کے لیے جو تگ و دو کیا تھا اس کی جسمانی شکل یہ ہے. دو، خالق کائنات فرماتا ہے کہ انکال ہے اور جہیم. جہیم کیا ہے؟ جہیم کہتے ہیں ہر آگ کو نہیں کہتے ہیں، وہ آگ جو شعلہ ور ہوتی ہے، بھڑکتی ہے، اس بھڑکتی ہوئی آگ کو جہیم کہا جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آگ بھڑک جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز اوپر رکھیں تو کوئلہ بن جاتی ہے، یعنی اتنی تیز ہوتی ہے، وہ شدت اس کے اندر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جلا دیتی ہے. خالق کی کائنات نے فرمایا یہ انکال خود آپ نے بھیجے ہیں اور جہیم بھی آپ نے بھیجا ہے. دیکھیں چھوٹا سا نمونہ، کبھی کبھی انسان معاشرے میں جاتا ہے، معاشرہ بڑا پرامن ہے، زندگی بسر کر رہا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، دوستی محبت پیار کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. بیچ میں ایک شیطان صفت انسان آتا ہے اور ایک چنگاری چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور وہ چنگاری جب بھڑکتی ہے تو شعلہ ور ہو جاتی ہے. جب شعلہ ور ہوتی ہے معاشرے کی امنیت ختم ہو جاتی ہے، فتنے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. خب جو کام یہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو خبر نہیں ہوتی کہ ہم اپنے ابدیت کے لیے کون سی چیزیں بھیج رہے ہیں. البتہ وسیع پیمانے پہ دیکھیں آگا، ایک زمانہ تھا پاکستان کے اندر کہ جتنی بھی عزاداری اور جتنے بھی یہ مجالس کے اہتمام ہوا کرتے تھے اکثریت اہل سنت افراد تھے جو انجام دیتے تھے. دیکھا ہوگا آپ نے بھی. جب مثلا ابھی اگر انڈیا میں دیکھ لیں تو بہت سے ایسے ہندو ہیں جو کرتے ہیں،
خوب اسی بیچ میں آ کر کوئی چنگاری لگا دے، آگ لگا دے، اور پھر آہستہ آہستہ ان کو تقسیم کر دے۔ یہ تقسیم کرنا کیا ہے؟ یہ جہنم ہے۔ اس وقت ایک بات ہوتی ہے انسان کی، اور وہ ایسی شدت کے ساتھ بھڑکتی ہے کہ وہ پھر معاشروں کو اس کے اندر جھلس دیتی ہے۔ پاکستان کے اندر تو کافی ملموس ہے، بس اوقات شیطانی صفت افراد، فرق نہیں کرتا کہ وہ مخالفین میں سے ہوں یا اپنوں میں سے ہوں، بعض اپنے بھی ایسے ہیں جو ایسا فتنہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جس فتنے کے نتیجے میں وہ ایسی آگ لگتی ہے کہ جس میں بے گناہ جانیں کتنی چلی جاتی ہیں۔ خوب یہ کیا کیا اس نے؟ معاشرے کی امنیت کو تباہ کیا، فتنے کی آگ لگا کر کا یہی فتنہ جو آج تم برپا کر رہے ہو، اس کے باطن کو اگر دیکھنا چاہو تو یہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تم دوسروں کو جلانا چاہ رہے تھے، حقیقت یہ ہے کہ تم خود ہی اس میں جل رہے ہو۔ پتہ کب چلے گا؟ خود تھوڑا انتظار کرو، مہلہم قلیلا، یہ عالم دنیا ختم ہو پھر دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے بھیجا تھا وہ کیا ہے۔ بس خالق کائنات ان کو فرما رہا ہے کہ یاد رکھو کہ یہ جو تم رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہو اسلام کی پیش رفت کے سامنے، اس کا نقصان اسلام کو نہیں ہوگا، کس کو ہے؟ خود تمہیں ہے، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ لہٰذا خالق کی کائنات نے کیا کہا؟ انا لدینا، ہمارے پاس۔ البتہ یہاں پہ کلمہ لدینا ایک دوسری حقیقت کو بیان کر رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک اور معاملہ ہے جو ہم دین کے ساتھ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک ہے نقد اور ایک ہے ادھار۔ دیکھا ہے نا؟ نقد ہو تو آدمی اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے نقد معاملات میں، ادھار والے معاملات پہ زیادہ توجہ نہیں کرتا، ہوتا ہے نا؟ مثلا فرض کریں یہاں پہ اگر زہر پڑی ہو اور انسان کو پتہ ہو یہ زہر ہے، پیے گا؟ کیوں؟ کیونکہ نقد ہے، موت نقد ہے۔ لیکن سگریٹ بھی زہر ہی ہے، لیکن ادھار کا معاملہ ہے، خوب اس ادھار کو اپنا لیتا ہے، اس نقد کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہم دین کے ساتھ بھی معاملہ کبھی کبھی یہ کرتے ہیں، نقد اور ادھار۔ نقد ہو تو فوراً لینے کی کوشش کرتے ہیں، ادھار ہو تو دیکھا جائے گا، یہی ہوتا ہے نا۔ اور یہ ایک نمونہ ہے سیرت مذمومہ کا، اور کربلا کے میدان میں یہ موجود تھا بنام عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، جو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، اور امام علیہ السلام نے اس کو بلایا، بلانے کے بعد امام نے اس کو نصیحت کی، سمجھایا کہ تمہیں پتہ ہے ہم کون ہیں، ہمارے بارے میں ہمارے جد نے کیا کہا ہے، دین، شریعت، اسلام کس گھر سے نکلتا ہے کا سب پتہ ہے۔ تو کہا کہ پھر ساتھ کیوں نہیں دیتے ہو؟ کہا کہ اگر آپ کا ساتھ دوں گا تو کوفے میں جو گھر ہے میرا وہ لے لیا جائے گا۔ امام نے کہا میں مدینے میں آپ کو گھر دے دوں گا اور اس سے بڑا گھر دوں گا۔ کہا وہاں پہ کوفہ کے اندر میری کھیتی باڑی ہے۔ امام نے کہا مدینے میں بہترین زمین دوں گا۔ کہا یہاں پہ باغ ہے، تو امام نے کہا جو سب سے بڑا باغ ہمارا مدینے میں وہ تمہیں تو تمہارے نام وقف کر دوں گا۔ پھر ہر بات پہ آ کے ایک کیڑا نکالتا تھا۔ آخر میں امام نے کہا ملعون، میں تیری نجات کے راستے اتنے کھول کے سامنے رکھ رہا ہوں اور تو مجھے جواب دے کے اپنے لیے جہنم کے دروازے کھول رہا ہے۔ آخری جملہ جو امام نے کہا کہ کیوں اتنا زیادہ اس بات پہ مصر ہو کے میرے خون میں شریک ہونا چاہتے ہو؟ کہا رے کی حکومت ہے، یہی رے جو تہران کے ساتھ ہے جہاں شاہ عبدالعظیم دفن ہے، تو رے کی حکومت ہے۔ امام نے کہا کہ رے کی گندم تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ کہا جو کھا لوں گا، یعنی مسخرہ بھی کیا اور انکار بھی کر دیا۔ دیکھیں کبھی کبھی یوں ہوتا ہے یہ نقد اور ادھار، اور یہ خود کہتا ہے کہ میں ساری رات سوچتا رہا عاشور کی رات کو کہ امام کی بات سنوں یا رے کی حکومت۔ رے کی حکومت کہہ رہا ہے سامنے ہے اور وہ بہشت ادھار ہے، تو نقد اور ادھار میں نقد کو ترجیح دی۔ عزیزاً ہمارا بھی یہی ہوتا ہے، وہ ہمارا ابھی چونکہ وہ دائرہ اتنا محدود ہے،
اس محدود دائرے میں ہم بھی اسی پہ عمل کرتے ہیں، نقد اور ادھار میں. مثلا یہی پہ 2 اور 2 4 کی طرح. اگر مدرسے میں ایک دفعہ درس ہے اور ایک دفعہ یہاں پہ 2 4 ٹکا تقسیم ہونا ہو پیسہ تقسیم کرنا ہو، اصل پیغام دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کو بتا دیں سب کو خبر ہو جائے گی. اور درس کے لیے اگر کہنا ہو سب کو کئی بار اعلامیے دینے پڑتے ہیں، پھر بھی کیا ہے نہیں آتے ہیں. کیوں؟ چونکہ یہ ہے بشر کی طبیعت میں نقد اور ادھار کا معاملہ. نقد تو لے لیتا ہے، ادھار چھوڑ دیتا ہے. خالق کائنات نے اس آیت میں اس انسان کو آگاہ کیا ہے کہ یہ جھانسا اپنے ذہن سے نکال دو. نقد اور ادھار کی بات نہیں ہے، سب کچھ نقد ہے. انا لدینا، عرض کیا تھا کہ لدا لدن اور اندہ میں فرق کیا ہے کہ لدا حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے ابھی جو ہے، اور اندہ کیا ہے حاضر اور غائب دونوں کے لیے ہو سکتا ہے، ممکن ہو ممکن ہے بعد میں نہ ہو. لیکن لدا لدن کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں پہ بھی یہ کلمہ استعمال ہوگا حضور پہ دلالت کرتا ہے. خالق یہ کہہ سکتا تھا انا عندنا انکالن، دیکھا جائے گا ہیں یا نہیں. انا لدینا انکالن، یہی غل و زنجیر ابھی موجود ہیں، جو کر رہے ہو یہ ابھی موجود ہے، نقد ہے، ادھار نہیں ہے. حضوری حاضر ہے، ابھی موجود ہے. وہ چشم بینا چاہیے، وہ آنکھیں کھولو نظر آئے گا. یہی جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ نماز کیا ہے؟ یہ نقد ہے، بہشت ہے. لیکن نظر کیوں نہیں آتی ہے؟ پردے پڑے ہوئے ہیں. جو کچھ کر رہے ہو یہ نقد ہے. ابھی جو تعلیم حاصل کر رہے ہو یہ نقد ہے، عزت ہے، آبرو ہے، ادھار کا معاملہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ہاں جی جب پڑھیں گے تو دیکھا جائے گا، نمبر آ جائیں گے تو ہو جائے گا. نہ، ابھی ہی یہ جو کام کر رہے ہو یہ نقد ہے. لیکن صرف یہ ہے کہ اپنی دید کو اور نگاہ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. جب زاویہ دید چینج ہو جاتا ہے پھر انسان اس توجہ کے ساتھ یہ کام کرتا ہے، یہ جو کر رہا ہوں یہ فوراً مجھے ابھی انجام بھی دینا ہے، اور یہی اس کا باطن ہے جو میرے دامن گیر ہوگا، یا مفید ہے یا نقصان دہ ہے. پس دین کو اس زاویے سے دیکھو کہ دین کے معاملات نقد ہیں، ادھار نہیں ہیں. یہ نقد اور ادھار والا معاملہ جو ہم دین کے ساتھ کرتے ہیں اسی سے پھر انسان کے لیے ذلت اور رسوائی اور چہ بسا کہ کبھی کبھی دین سے اتنی دوری انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے کہ پھر اس کا جبران کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا. ایک لمحے کے لیے ہوتا ہے، ہاں ایک لمحے میں انسان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، لیکن وہی فیصلہ انسان کے لیے زندگی بھر کے اثرات چھوڑ کر جاتا ہے. ایک لمحے کا فیصلہ، جس طرح عمر سعد نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا کہ نہیں مجھے لشکر یزید میں ہونا ہے، کہ ہرے کی حکومت میرے سامنے ہے. وہ معصوم نے جب کہہ دیا ہے بدبخت. البتہ یہ ایک الگ بات تھی کہ معصومین جو معاشرے میں زندگی بسر کرتے تھے با ان کے ان کے ساتھ مشکلات بہت زیادہ تھیں اور دشمنیاں بہت زیادہ کرتے تھے، لیکن یہ بالاتفاق ہے کہ فضائل اور کرامت کی دنیا میں سب مانتے تھے. یعنی جب بھی کوئی مشکل ہوتی تھی تو یہ ان کو 100% یقین ہوتا تھا کہ جب یہ کریں گے تو حل ہو جائے گا. یہ عجیب بات ہے، سب کو معلوم تھا. یہ اب دیکھیں امام حسین علیہ السلام کو مدینہ سے نکلے مکہ کی طرف آئے. مکہ میں بیچ میں ایک شخص ہے، ظاہراً عبداللہ ابن حر ہے اگر اشتباہ نہ کروں، نہ ایک جوفی ہے، وہ کربلا میں آیا ہے. یہ ایک اور ہے، یہ بھی ایک اسلام کا ستون تھا، اب نام میرے ذہن میں نہیں ہے. کھیتی باڑی کر رہا تھا اپنا. امام آتے ہیں تو امام کو بلا کے بڑا پیار سے محبت سے پیش آتا ہے، اور جسے کہتے ہیں نا بڑے پرتپاک انداز سے امام کو ملتا ہے. پھر نصیحتیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے کوفے کے حالات ایسے ہیں، اور کوفی یوں ہیں، کوفی وہاں ہیں، جنہوں نے آپ کے بابا سے وفا نہیں کی، بھیا کے ساتھ وفا نہیں کی، تو یہ وہی ہیں، اور آپ اس طرف نہ جائیے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، فلاں ہوں. یا لمبی داستان ہے، ابھی بھی ہیں، تاریخ میں اگر پڑھ کے دیکھیں موجود ہے. تو امام نے کہا کہ آپ کی تقریر ختم ہو گئی؟ کہا ہاں ختم ہو گئی ہے. تو کہا مجھے وہیں جانا ہے. اب وہ بیچارہ ایک دم ہو گیا کہ جانا وہیں ہے. تو کہا ٹھیک ہے پھر مولا آپ جا رہے ہیں تو جائیں، میں تو پھر آپ کو اور کیا کہہ سکتا ہوں. جاتے جاتے پھر امام نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم تو انشاءاللہ مکہ، اور مکہ سے پھر وہاں روانہ ہو جائیں گے. جس کو آنا ہے اسلام کی سربلندی کے لیے وہ فلیرحل معنا. نہیں آیا. امام جب چلنے لگے تو کہتے ہیں کہ ابن رسول اللہ ایک چھوٹی سی مشکل ہے، وہ بھی اگر آپ مہربانی کریں حل کرتے ہیں. کیا ہے؟ یہ کنواں کھودا ہے، پانی نہیں نکل رہا ہے. کھیتی باڑی کے چکر میں کنواں کھودا ہے تو آپ مہربانی کریں. یعنی اتنا جانتا ہے کہ یہ کرامات کے مالک ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں.
لیکن عجیب خبیث آدمی ہے کہ جس چیز کے لیے امام نکل رہے ہیں وہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی، چونکہ وہاں ادھار کا معاملہ ہے، اور یہ نقد ہے، جانتا ہے، امام سے کہا کہ یہ کر دو، امام نے کہا ٹھیک ہے، امام نے گئے کچھ کیا، اور پانی، اس کا کنواں جو ہے وہ پانی سے بھر گیا۔ خوب اس میں اور آج کے ہم جو شیعہ ہیں، اس شخص اور ہم میں کیا فرق ہے؟ تو بدتر ہی ہے۔ ہم بھی وہیں جاتے ہیں نا، کربلا چلے گئے، نجف چلے گئے، سامرہ چلے گئے، کاظمین چلے گئے، کیا کرنے جاتے ہیں؟ وہ سارے معصوم کہتے ہیں کہ ہمارے مکتب کو زندہ کرو، وہ ہم کہتے ہیں نہیں مولا ہمیں پیسہ چاہیے، اقامہ چاہیے، اس بیماری سے شفا چاہیے، فلاں یہ دے دو، تو وہ مل جاتا ہے، لیکن وہ جو مانگتے ہیں وہ کرتے ہیں؟ وہ پھر کہتے ہیں نہیں جی ہم تو بہت زیادہ چاہنے والے ہیں۔ خوب اس شخص میں اور اس میں، یعنی آج کل عمر سعد میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں زبان سے کہہ دینا آسان ہے، لیکن ہماری عملی زندگی میں بھی کچھ ظاہر ہو نا، پتہ چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بس اوقات ہم بھی، بس اوقات نہ بلکہ ہمیشہ ہماری، چونکہ یہ معرفت نہیں ہے، معرفت کے نہ ہونے کا یہ نتیجہ ہے کہ جب بھی معصوم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو ان کے اہداف میں مدد کریں، ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے امام کو وسیلہ بنا لیتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ اور اس پہ پھر فخر و مباحت بھی کرتے ہیں کہ جی ہم گئے، ہم نے یہ دعا کی کربلا میں اور پوری ہو گئی، دیکھیں ہم سے بڑھ کے کون ہے بھائی؟ جو ہم نے مانگا ہمیں مل گیا۔ خود جو آپ نے مانگا وہ تو آپ کو مل گیا، لیکن جو امام نے مانگا تھا وہ دیا یا نہیں دیا؟ اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے۔ اور یہ یقین جان لیں کہ اگر ائمہ کو واسطہ بنا کر اپنی حاجات لیتے رہیں گے مل جائیں گی، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ خوب آپ اس کے لیے مومن اور متقی اور شیعہ نہ بھی ہوں تب بھی دے دیں گے، کیونکہ وہ واسطہ ہے فیض ہیں، جو واسطہ فیض ہوتا ہے اس کا کام ہی ہے کہ اس کو دینا ہے، لیکن کمال یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے لے لو، کمال یہ ہے کہ ان کے اہداف میں ان کے ناصر بنو، معین بنو، مددگار بنو، تاکہ وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد میں وہ آپ معاون ثابت ہوں، پھر پتہ چلے گا کہ تم محب اہل بیت ہو۔ اور ایک بات جو عرض کرنی ہے وہ اسی ضمن میں، کیونکہ کل بھی عرض کیا تھا کہ مطلب اس سے مربوط ہے، وہ یہی تھا، کل عرض کیا تھا کہ آپ پہلے مرحلے میں کیا بنتے ہیں؟ محب اہل بیت، اور پھر جب آپ کی سیرت ائمہ کی سیرت کے ساتھ جب ملتی ہے تو پھر محبوب بن جاتے ہیں، اور جب محبوب بنتے ہیں پھر ائمہ طاہرین بہت سراہتے ہیں۔ اور یہ یقین جان لیں قیامت کے دن جتنے بھی مقربین ہوں گے وہ ائمہ کے ساتھ ہوں گے، اور سب سے بڑا درد انسان کے لیے یہ ہوگا کہ انسان بہشت میں ہوتے ہوئے ائمہ سے دور ہو، اور یہ بہت بڑا درد ہے۔ ہاں دریا بہہ رہا ہے اور یہ پیاسا بیٹھا ہوا ہے، ائمہ کے ہوتے ہوئے یعنی بہشت میں ہوتے ہوئے، نعمات کے ہوتے ہوئے انسان ائمہ سے دور ہو، اور یہ بدترین قسم کا خسارہ ہے انسان کے لیے۔ ایک نمونہ میں عرض کر دوں ذہن میں رہے انشاءاللہ کہ خالق کائنات ہمیں یہ توفیق دے کہ ایسے اصحاب کو پہچاننے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں، اور ان کی سیرت پہ کم از کم چل کر اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچائیں جہاں پہ ائمہ طاہرین ہمیں لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ خالق کائنات نے کہا انا لدینا انکالا، حاضر ہیں یہ غل و زنجیر، انکالن و جحیم، یاد رکھو جو اسلام کے سامنے مشکلات کھڑی کر رہے ہو یہ انکال بن رہے ہیں، آپ کے جحیم بن رہا ہے۔ وہ جحیم وہ نہیں ہے جو خدا نے کوئی آگ جلا رکھی ہے، ملائکہ سے کہا کہ پھونکتے رہو اس کو، جلاتے رہو، جب آئے گا اس کو پھینک دو، نہ، یہ جحیم خود انسان بھیج رہا ہے، فتنہ کھڑا کرتا ہے معاشرے کے اندر، آگ اس کی معاشرے کے اندر پھیلتی ہے جس کے جھانسے میں کئی ایک نسلیں جل جاتی ہیں۔ وہ ہوتا کیا ہے کہ انسان کبھی کبھی متوجہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کیا۔ اب اگر انکال اور جحیم وہی ہیں جو تم بھیج رہے ہو، تو بہشت اور بہشت کی نعمات اور بہشت کے درجات وہ کیا ہیں؟ وہ بھی یہی ہے، آپ خود بھیج رہے ہیں، آپ کے اعمال ہیں۔ خوب ابھی اس تناظر میں آپ 2 رکعت نماز پڑھیں اور پھر اس پہ غور کریں، یہ 2 رکعت نماز حور و لین بن سکتی ہے؟ جی امید تو ہوتی ہے نا، یہ نماز پڑھ رہے ہیں پھر ہمیں حور و لین ملے گی، حور و لین یہی نماز ہے بیٹا، یہ کیا ہے؟ اس کا باطن ہے جو نظر آئے گا۔ خوب پھر اب اس تناظر میں دیکھیں کہ یہ 2 رکعت نماز یہ باغ بن سکتی ہے، یہ نعمت بن سکتی ہے،
یہ شہد اور عسل اور نہ جانے دودھ اور پتہ نہیں کیا کیا یہ بن سکتی ہے؟ نعمات خداوند عالم میں سورہ رحمان میں ذکر کیے ہیں، کہا کہ جب جائیں گے یہ بہشت میں، اور بہشت میں رہنے کے بعد کیا کریں گے کہ وہاں پہ گھر ہوں گے نا، گھر میں قالین ہوں گے. آپ نے دیکھا نا یہ قالین، وہ بعض قالین بہت خوبصورت ہوتے ہیں نا، اگر اب ریشم کا قالین ہو تو بہت قیمتی ہوتا ہے. قالین کا ایک اوپر کا حصہ ہوتا ہے اور ایک نیچے کا ہوتا ہے. نیچے دیکھا ہے کتنا سخت ہوتا ہے نا، اوپر نرم ہوتا ہے. وہ نرمی پھر انسان اس سے جب بیٹھتا ہے تو لذت محسوس کرتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. وہ خالق کائنات نے کہا جب نعمتوں کی بات ہو، جو نعمتوں کے پجاری ہیں ان کو ترغیب دلانے کے لیے سورہ واقعہ رحمان میں ذکر کیا بطائنها من استبرق. قالین کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. کا ان کا باطن کیا ہے؟ بطائنها، وہی فرش جو وہاں پہ ہوں گے بہشت میں، جن پہ آپ چلو گے، بیٹھو گے، مہمان نوازی کرو گے، کسی کو بلاؤ گے اپنے گھر پہ بٹھانے کے لیے. کہا اس کا باطن کیا ہے؟ اب ریشم ہے. وہ آج کا قالین آپ اٹھا کر دیکھیں نیچے کتنا سخت ہوتا ہے، ہاتھ لگانے کو دل نہیں کرتا ہے. کہا ان کا باطن استبرق ہوگا، ظاہر کیا ہوگا؟ قابل وصف ہی نہیں ہے. لیکن اس نعمت کے جھانسے میں ائمہ کے قرب کو نہ بھولیے گا. ائمہ کا قرب اگر بھول گئے تو یہ بتائیں ہوا استبرق ہوتا رہے، لیکن پھر بھی انسان کے لیے یوم الحسرت ہوگا. خوب ایک نمونہ عرض کر دیں، ہے ابھی 5 منٹ کا ٹائم ہے. نام سنا ہوگا علی ابن مہزیار احوازی. انشاءاللہ جب وہ کتب کا سلسلہ چلے گا تو وہاں پہ راویوں کی طرف بھی تھوڑا بہت اشارہ ہوگا کہ وہ لوگ جنہوں نے طول تاریخ میں مکتب اہل بیت کا ساتھ دے کر مشکلات کا شکار ہوئے اور کس مقام پہ جا پہنچے. یہ علی ابن مہزیار اس کا باپ تھا، واضح ہے نا، علی ابن مہزیار. ہندوستان کی سرزمین سے اس کا تعلق تھا. عیسائی مذہب کے ساتھ ان کا رب تھا. مازیار مسلمان ہوا، شیعہ ہوا، اہل بیت سے وابستہ ہوا. وہاں سے انہوں نے ہجرت کی، آگے اہواز میں، یہ جو آج کل اہواز ہے عراق کے اندر، ایران کا جو آخری شہر ہے، عراق کے بارڈر پہ، اور ابھی بھی آپ جائیں وہاں پہ اس کا مرکز موجود ہے. یہ علی ابن مہزیار باپ کی صحبت میں رہتے ہوئے آہستہ آہستہ محبت اہل بیت سے سرشار ہوا، اور پھر اس نے 4 اماموں کو درک کیا: امام رضا، امام جواد، امام ہادی اور امام عسکری. 4 اماموں کا صحابی خاص ہے. اور عموماً آپ جا کر دیکھیں حلقہ شیخ صدر میں جو وضو کی احادیث ہیں وہ اسی علی ابن مہزیار سے انہوں نے نقل کی ہیں. یہ وہی شخص ہے. یہ کہتا ہے کہ میں وہ زمانے کے حالات کے پیچ و خم میں تنگ دست ہو گیا، فقیر ہو گیا، محتاج. تو میرے پاس کچھ وجوہات پڑی ہوئی تھی، مال رکھا ہوا تھا، بیت المال، یعنی جو خمسہ یا زکوٰۃ یا جو بھی تھا، بیت المال اہل بیت کا. تو انہوں نے خط لکھا امام جواد علیہ السلام کو کہ مولا آپ کا پیسہ ہے میرے پاس، امانت ہے، یعنی وہی مال امام، اور میں فقیر ہوں، تو آپ کی اجازت ہے کہ میں اس کو خرچ کر لوں، اور دوسری خواہش یہ ہے کہ آپ میرے حق میں دعا بھی کر دیں. خط ملا امام جواد علیہ السلام کو. امام نے خط کو پڑھنے کے بعد جواب دیا. وہ جواب آپ اور میرے لیے وہ انتہائی عبرت کا نمونہ ہے. اب امام علیہ السلام اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. مفصل ہے نامہ، میں صرف چند جملوں کو اشارہ کروں گا کہ بات پتہ چل جائے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور کہاں پہ ہونا چاہیے. امام نے کہا کہ جو تم نے بات کی تھی مال کی، ہنی ان لک، وہ تیرے لیے ہی ہے، اور فقط وہ نہیں، میں نے اور بھی کچھ رقم آمادہ کر رکھی ہے آپ کے لیے کہ انشاءاللہ پہلی فرصت میں روانہ کر دوں گا. آغا یہ رہے ہم 2% شہریہ لیتے ہیں تو یہ سوچتے رہتے ہیں وسواسی بن کے کہ پتہ نہیں حلال ہے یا نہیں ہے. آغا ہنی ان لک، معصوم سے بڑھ کے تو اور کوئی نہیں ہے نا، وہی معصوم کا مال ہے نا. خب معصوم کے مکتب کے لیے تو مخلص بنو، ہنی ان لک، سب تمہارا ہے. اور یہ یقین جان لیں، خدا ائمہ نے کہا ہے کہ خداوند عالم بلند و بالا ہے کہ وہ روٹی چاول کے بارے میں آپ سے پوچھے، میں نے روٹی دی تھی، چاول دیا تھا، کھانا دیا تھا، بتاؤ کیا کیا، یہ نہیں پوچھا جائے گا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. امام نے کہا ہماری ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ روٹی کپڑا مکان اس کے بارے میں آپ سے خدا اجل و شانن ہے کہ اس کے بارے میں آپ سے سوال کرے. خوب امام نے کہا ہنی ان لک،
بہار آباد، بقول فارسیوں کے نوشی جان تمہارا اپنا ہی ہے، اور بھی رکھا ہوا ہے جو آپ کو بھیج دوں گا۔ اس کے بعد کہا لیکن جو دوسری بات کہ تو نے کہا تھا کہ میرے حق میں دعا کریں، خوب یہاں پہ امام کا خط شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی، یعنی علی ابن مہذیار، احسن اللہ جزاک، خدا تمہیں بہترین جزا دے۔ 2 وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ، خالق کائنات تجھے اپنی جنت میں رکھے۔ اپنی جنت اور ہے، اور یہ حوروں والی اور ہے، ہم حوروں والی کے چکر میں ہیں، اور وہ جنت بالاتر ہے، جنت ذات جسے کہتے ہیں، جنت لقاء۔ عجیب جملے آگا، وَمَنَعَكَ مِنَ الْخِزْيِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، خداوند عالم تجھے ذلت اور رسوائی سے دور رکھے دنیا اور آخرت میں۔ یہ دعائیہ کلمہ یہ چل رہا ہے صرف، اور اس سے بڑھ کر دعا کیا کی، وَحَشَرَكَ اللَّهُ مَعَنَا، ہمارے ساتھ رہو۔ اور میں نے یہ دعا کی ہے، اور امام جواد جب دعا کریں گے سب کو یقین ہے کہ یہ دعا قبول ہے، مستجاب ہے، یعنی علی ابن مہذیار اس وقت بھی امام کے ساتھ ہیں۔ البتہ اور بھی ہیں، نمونہ جب آئے گا تو انشاءاللہ فرصت سے ان کی طرف بھی اشارہ ہوگا۔ دعا بہت لمبی ہے، بعد میں امام فرماتے ہیں قد بلوتک وخبرتک، میں نے تیرا امتحان لیا۔ ایسے نہیں ہے کہ امام جواد دعا کر رہے ہیں، میں نے تیرا امتحان لیا ہے، اختبار لیا ہے، آزمایا ہے تجھے، 5 چیزوں میں نے تجھے آزمایا، آزمانے کے بعد جب مجھے پتہ چلا کہ تو ہمارا مخلص ہے، ہمارے مکتب کی ترویج کرتا ہے، تو میں یہ دعائیہ کلمات بھی کر رہا ہوں، اور قیامت کے دن آپ ہمارے ساتھ بھی رہو گے۔ وہ 5 کلمات کیا ہیں کہ میں نے تیرا امتحان لیا نصیحت میں، طاعت میں، خدمت میں، توقیر اور قیام بما یجب علیک، جو فرائض دینی تھے تمہارے خالق کائنات نے تم پہ واجب قرار دیے تھے، ان 5 امور میں نے آپ کا، البتہ یہ ذکر کر رہا ہوں کہ بات وہ آخری عرض کر دوں، ویلا یہ خود تفصیل طلب ہے کہ ہر ایک پہ آدمی رک کے وہ کرے کہ کیا کیا امام نے اور اس نے کیا کیا۔ کہ 5 امور میں نے آپ کو آزمایا، آزمانے کے بعد اب کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ جملہ واقعاً ہمارے لیے ایک امید بھی پیدا کرتا ہے، اور واقعاً انسان اگر اس تناظر میں آ کر یہی 2-4 کلمات جو پڑھتے ہیں اگر اس تناظر میں آ کے پڑھیں، یہ کہاں آپ کو پہنچاتے ہیں؟ امام جواد فرماتے ہیں فلو کل، اگر میں یہ کہوں کہ لم ارا مثلک، میں نے تجھ جیسا نہیں دیکھا۔ معصوم ہے، ہاں، غیر معصوم کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تیرا مقام کیا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے تجھ جیسا نہیں دیکھا ہے، لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ صَادِقًا، امیدوار ہوں کہ میں اپنے کلام میں سچا ہوں۔ کیا کیا علی ابن مہذیار نے کہ امام جواد یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھ جیسا اس اپنے زمانے میں نہیں دیکھا ہے۔ کیا کیا اس نے؟ وہ ایک چیز ہی اس کو اشارہ کر دوں، اب بعد میں دعائیہ کلمات بہت زیادہ ہیں۔ امام نے کہا میں سردی گرمی میں، دن رات، شب و روز، میں آپ کا نام لے کر نماز شب کی دعاؤں میں تجھے یاد رکھتا ہوں۔ کیا کیا اس نے؟ کہا یہی ہے جو آپ کر رہے ہو، یہی آپ کی بہشت ہے، یہی آپ کے درجات ہیں، یہی آپ کی معیت ہے اہل بیت کے ساتھ۔ خوب آج ایسا کام کرو کہ اس دنیا میں مکتب اہل بیت کی ترویج کے لیے کچھ کرو، تاکہ آج کا معصوم وہ یہ آواز دیتا ہوا نظر آئے کہ نہ یہ ہمارے ساتھ ہے دنیا اور آخرت میں۔ کیا کیا ہم نے؟ امام علیہ السلام نے پھر 2 جملے کہے۔ ایک کہا کہ یاد رکھو کہ یہ سارا خط جو میں آپ کو بھیج رہا ہوں میں اپنے دست مبارک سے لکھ رہا ہوں، اپنے کاتب سے نہیں کہا کہ تم لکھو۔ تیرا مقام اتنا اجل تھا کہ میں نے چاہا میں اپنے دست مبارک سے اس تحریر کو آپ کے لیے لکھوں کہ جب تنہائی میں تم بیٹھے ہو، کبھی پریشان ہو، تو ہماری اس تحریر کو دیکھ کر اپنی پریشانیوں کو دور کر لو۔ کہاں ہے ہمارا؟ اور وہ چیز جو اس کی زندگی میں تھی وہ تھی کیا؟ ایک شخص تھا بنام علی ابن اسبات، فتحی المذہب تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا فتحی مذہب کون ہوتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے عبداللہ افتح، جو اس کے پیروکار تھے انہیں کہا جاتا ہے فتحی المذہب، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد ایک فتحی بن گیا، ایک اسماعیلی بن گیا، کوئی امام موسیٰ کاظم کے بعد واقفی بن گیا، اثنا عشری نہیں تھے۔ امام جواد علیہ السلام کے زمانے میں علی ابن اسبات نامی شخص فتحی المذہب تھا اور اثنا عشری نہیں تھا۔ علی ابن مہذیار نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ اس نے اپنے تعلقات بڑھائے، قریب ہوا، دوستی، اور پھر مناظرات علمی کرنا شروع کر دیے۔ آہستہ 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 اس کو فتحی مذہب سے نکال کے اثنا عشری بنا دیا، اور یہ کام امام کو اتنا پسند آیا کہ سارے دعائیہ کلمات امام علیہ السلام نے اس کے لیے
اراد کیے. مذہب و دین کی خدمت ہے. مذہب اور دین کی خدمت کریں آقا, اپنی ذات کو قربان کر دیں, لیکن ہم افسوس کے ساتھ کہ ہم اپنی ذات کو آگے رکھتے ہیں, مذہب کو استعمال کر کے خود اپنے آپ کو کہیں پہنچاتے ہیں. دنیا بٹور لیں گے, پیسہ مل جائے گا, شہرت مل جائے گی. دین کو استعمال کر کے اگر یہ کام کرنا ہے وہ بہتر ہے دین چھوڑ کے جاؤ, اپنی دنیا بساؤ. دین کے نام پہ کیوں دنیا کماتے ہو؟ اگر ادھر سے دین کے نام پہ دنیا کماتے ہیں اور پھر توقع ہوتی ہے کہ ہم تو امام حسین کے ساتھ مشہور ہوں گے, کدھر مشہور ہوں گے؟ وہ امام حسین کی بارگاہ میں بھی جا کر امام کو استعمال کرتے ہو اپنی خواہشات کے لیے. وہ حد اقل وہاں جا کر یہ توحید دے کے آؤ کہ مولا میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اور آپ کا محب بن کر آیا ہوں, اور آج کے بعد یہ کام جو آپ کو پسند ہیں میں ان کو انجام دوں گا, اور یہ کام جو آپ کو ناپسند ہے میں کبھی ان کے قریب نہیں جاؤں گا تاکہ مجھے آپ کی معیت حاصل ہو. کرتے ہیں ایسا کام؟ کوئی توحید کر کے آئیں, کربلا جائیں یا امام کی بارگاہ میں جائیں اور کہیں مولا جس کام کے لیے آپ کو خالق کائنات نے بھیجا تھا آپ نے یہ کام انجام دیے, میں بھی آپ کی معیت میں آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آج کے بعد آپ کا حقیقی ظاہر بننے کی کوشش کرتا ہوں اور آج کے بعد یہی کام انجام دوں گا. کرتے ہیں ہم یہ کام؟ اور نام کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے. خود جاتے ہیں نا. بہترین زیارت نامہ کیا ہے؟ انشاءاللہ کبھی فرصت ہوئی تو اس کی طرف اشارہ کروں گا. زیارت امین اللہ ہے, بہترین زیارت نامہ. جب بھی کسی معصوم کی بارگاہ میں جاؤ زیارت امین اللہ کے ساتھ امام کی زیارت کرو. 2, زیارت جامعہ کبیرہ جا کر پڑھیں. خود زیارت جامعہ کبیرہ ہم جاتے ہیں ثواب سمجھ کے پڑھ کے چلے آتے ہیں. کیا ہے یہ زیارت جامعہ کبیرہ؟ وہ ان کے الفاظ ہیں, انشاءاللہ اگر کبھی فرصت ہوئی تو عرض کروں گا اس کو بھی. آقا ان پہ توجہ کریں, غور کریں کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. زیارت جامعہ کبیرہ میں جا کے کہتے ہیں محققن لما حققتم, جس کے اس بات کے لیے تم نے زندگی خرچ کر دی میں بھی اسی کے اس بات کے لیے اپنی زندگی کو خرچ کروں گا. خوب زبان سے کہہ دیا, کیا کیا؟ خوب امام نے دین کو بچانے کے لیے کیا تگ و دو کیا ہے, کتنا خون جگر بھی ہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ ایک درس ہوتا ہے صبح 7 بجے, اگر کہتے ہیں آقا نہیں 7 بجے تو نہیں آ سکتے ہیں اہل بیت کے ماننے والے, لیکن 7 بجے نہیں آ سکتے ہیں. ہم نے دین کو آقا سمجھا ہی نہیں, دین کی شیرینی کو سمجھا ہی نہیں ہے, اور دین کی لذت کو پایا نہیں ہے. عبادت کی لذت نہیں ہے, دین کی لذت نہیں ہے, تعلیم کی لذت نہیں ہے, مکتب کی لذت نہیں ہے. جب لذت نہیں ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بے مزہ کھانا بھی انسان کو اچھا نہیں لگتا ہے, گلے سے نیچے نہیں اترتا ہے, لہٰذا لذیذ کھانے کے پیچھے ہوتے ہیں. وہ جب لذیذ آتا ہے وہ گلے سے نیچے اتارتے ہیں, اگرچہ وہ زہر ماری کیوں نہ ہو. وہ جب نیچے جائے تو انسان کی زندگی دو پر کر دے. لذت حاصل کریں تعلیم دین میں, انہی دروس میں لذت حاصل کریں, اور وہ لذت تب آتی ہے جب معرفت ہو. معرفت کی دنیا میں جب آ جائیں پھر اس کے بعد واقعاً اللہ کی بارگاہ میں آدمی کھڑا ہو 2 رکعت نماز کے لیے, اب اس کو ہوتا ہے کہ یہ میری 2 رکعت نماز فقط میرے لیے نہیں ہے, یہی میری 2 رکعت نماز میری اولاد کے لیے اسوہ ہے, معاشرے کے لیے اسوہ ہے, مجھے دیکھ کر لوگ میرے نقش قدم پہ چلیں گے, یہ آپ کے لیے لذت آور ہونا چاہیے. خوب سلسلہ کلام جاری ہے انشاءاللہ.